اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ گفتگو چل رہی تھی فرقہ تصوف صوفیہ کے بارے میں، اور بتایا تھا کہ کچھ دو طرح کے عقیدے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب صوفیہ کا جو وجود میں آنے کے تشکیل پانے کے عوامل اور اسباب ہیں وہ داخلی اسلام کے اندر سے ہی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مثلا پیغمبر کی بڑی سادگی زندگی، غربت کی زندگی، ابتدائی اسلام کے مسلمانوں کی زندگی کو آئیڈیل مانتے ہوئے اسی طریقے سے لقاء اللہ اس میں اس کے لیے یہ کرنے لگے، لہذا یہ چیزیں سبب بنی، وہی ایک اسلام ہے، یہ کوئی الگ سے کوئی فرقہ نہیں ہے، بس نام صوفیہ رکھ دیا انہوں نے، اس کو پڑھنے لے دی۔ دوسرا عقیدہ، دوسرے قسم کا عقیدہ کیا تھا کہ نہیں، عوامل اور اسباب جو ہیں وہ فرقہ صوفیہ کے وجود میں آنے کے وہ داخلی نہیں، خارجی ہیں، خارجی چیزیں سبب بنی کہ وہ وجود میں آئے یہ فرقہ۔ جو لوگ مانتے ہیں کہ جو خارج سے وجود میں آیا ان کے چار طرح سے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہندی جو مذہب ہیں ان سے تعلقات کی وجہ سے جب اسلام ادھر آیا تجارتی تعلقات بڑھے تو ہندوازم، جینیزم اور بدھزم، یہ مذہب کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں سیم ٹو سیم صوفیوں میں بھی وہی پائی جاتی ہیں، سیم ٹو سیم صوفیوں میں بھی وہی پائی جاتی ہیں، بس نام بدل دیا ہے انہوں نے۔ اس کا مطلب جو اسلام سبب نہیں بنا ان کے وجود میں آنے کا، بلکہ اسلام سے پہلے بھی ان کی شاخیں جڑیں موجود ہیں۔ کتنے زمانے میں خود دیکھ لیجئے، ایران کا مثال دی تھی انہوں نے کہ وہاں پر، اور کتنے موجود ہیں، بالکل سیم ٹو سیم ویسے ہی ہیں۔ یہ ہندوستانی مذہب، کچھ یہ مانتے ہیں کہ ہندوستانی مذہب جو ہے ہندوازم، بدھزم اور جینیزم، یہ مذہب سبب بنے، اور ایک کی تو مثال بھی دی کہ بالکل اس کے داستان زندگی نامہ ایسا ہی جیسے ہندوؤں کا جو وہ ہے جو جس نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، گوتم بدھ کے بارے میں کیا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکل گیا خدا کی تلاش میں، جنگلوں بھٹک کے کرتا رہا اپنے آپ کو یہ، پھر جب ایک دفعہ وہ ملا تو اس کی بیوی اپنے بچوں کو لے کے گئی اس کے پاس، تین بچوں کی، اور میری کیا خطا تھی جو تم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے؟ تو اس نے کہا جسے جو چھوڑ کے گیا تھا وہ تھا، اور اب میں وہ سدھ بن کے آیا ہوں، میں وہ اس طریقے سے ایسے ہی صوفیوں کے یہاں بھی ہے کہ بس صوفی مثلا لقاء اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، لہٰذا کچھ لوگ ہیں کہ جو یہ مانتے ہیں کہ نہیں، ہندوستانی مذہب نہیں بلکہ یونانی فلسفہ جو ہے تصوف میں سبب بنا، اس کا اہم رول ہے، کس کا؟ جو ہم یہ پڑھیں گے نمبر 2، یہی ہے نا نمبر 2، یہ ہے نمبر 2، دیکھیے یونانی جو فلسفہ ہے اس کا اہم رول ہے تصوف کے اندر، یہ چیز سبب بنا فلسفہ یونانی کہ یہ فرقہ وجود میں آئے۔ گروہ ہی کچھ لوگ، ایک گروہ ریشہ تصوف کی جو جڑیں ہیں وہ کہاں؟ فلسفہ یونان میں تلاش کرتے ہیں کہ یہ فلسفہ یونان سبب بنا کے تصوف وجود میں آئے۔ تصوف را عمدتاً، تصوف کو یہ عمدتاً کیا کہتے ہیں؟ کہتے تاثیر فلسفہ نو افلاطونی میدان، افلاطون کا جو فلسفہ نو ہے اس سے امپریس ہو کے یہ وجود میں آیا ہے۔ یہ اساس تفکر فلوکین کے فلسفہ نو افلاطونی بے منصوبہ، پھر اس کی فلوتین کی جو سوچنے کی بنیاد ہے کہ جس کی طرف کون ہے فلوتین؟ فلسفہ افلاطون کی نسبت جس کی طرف دی جاتی ہے کہ اس کا ہے فلسفہ ایجاد کیا ہوا، اس کا کیا ہے؟ تفکر کی اساس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے عقیدے کی؟ بر وحدت وجود استوار، وجود کی وحدت کو استوار، یہ کہتا ہے وجود صرف ایک ہے، وجود صرف ایک ہے۔ وہ معتقد بود، وہ اعتقاد رکھتا تھا کہ حقیقت یہ کہ حقیقت فقط ایک ہے، وہ منشا وجود، اور وجود کا جو منشا اور مبدا ہے وہ فقط ایک حقیقت ہے، ہستی مطلق اوست، ہستی جو ہے وہ اس کی مطلق
وہ مابقی نمود ہستی فقط اس کی ہے وجود کی، ہستی فقط وجود کی ہے، باقی چیزیں کیا ہیں؟ اس کی نمود ہے. خدا در عین آن کے مصدر ہمیں اشیاء، خدا اس کے باوجود کہ تمام چیزیں اس سے نکل رہی ہیں، یعنی ہمیں چیز ازو صادر شدے، تمام چیزیں خدا سے صادر ہوئی ہیں، ہیچ یک از اشیاء نہیں، یعنی کوئی چیز ان میں سے بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں. در خدا در عین حال کے تمام چیزوں کا منشا ہے، اشیاء تمام چیزوں کا مصدر ہے، یعنی تمام چیزیں اس سے صادر ہوئی ہیں اور وہ اشیاء میں سے نہیں ہے. تو فلاوتین یعنی اب جو فلسفہ افلاطون جس کی طرح منسوب ہے، در عین حال کے اس کے باوجود کہ خدا از خدا تعبیر ہا وصفت ہے مختلف ارائے مکنا، خدا کو مختلف صفات اور تعبیرات سے دل پہچانواتا ہے. در عین حال ہر تعبیر و وصف نہ خطا منا رہا، یعنی خدا کو پہچانوا بھی رہا ہے صفات اور تعبیرات سے، اور اسی حالت میں یہ تعبیر اور وصف کو خطا مان رہا ہے کہ خطا ہے. حتیٰ می گویا یہاں تک کہ وہ یہ کہتا ہے خدا را وجود ہم نمیتوان نامید، خدا کو وجود بھی نہیں کہہ سکتے ہم. وہ یہ کہہ رہا کیوں؟ زیرا اعلیٰ وجود، کیونکہ خدا وجود سے بھی اوپر ہے، اور وجود فیضی است از فیوزات او، وجود ایک فیض ہے، اس کے جو بہت سے جو خدا کے فیض ہیں ان میں سے ایک فیض ہے کیا؟ وجود. لہذا خدا وجود بھی نہیں ہے، وجود سے اوپر کی چیز ہے، یہ کہتا ہے یہ. لہذا در فلسفہ فلاطین افلاطون جو فلسفہ اس میں برائے وصول بے خدا، خدا تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ باید اشراق و شہود و سیر معنوی متوسل، اس وجود سے آپ نہیں پہنچ سکتے خدا کے یہاں، آپ کو شہود اور سیر معنوی کے ذریعے سے آپ خدا سے متوسل ہو سکتے ہیں. وہ حس و عقل، اور جو حس اور عقل ہے یہ برائے پیمودہ کافی نہیں، باشدی جو حس اور عقل ہے اس راستے کو طے کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، خدا تک پہنچنے کے لیے عقل اور حس کافی نہیں ہے. لہٰذا آپ جنگلات میں جا کر بالکل آپ اس روح کو چھوڑ چھاڑ کر طریق سیر و سلوک کے ذریعے سے آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ سیر و سلوک کے 3 مرحلے ہیں. سب سے پہلا مقامات سیر و سلوک، دوسرا محبت، تیسرے معرفت. مقامات سیر و سلوک کیا ہے؟ طلب حقیقت، حقیقت کو طلب کرنا، وہ مجاہدے برائے رسیدن بیان اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا، حقیقت کو تلاشنا اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا. اس کے لیے کیا کرتے دیکھا ہوگا آپ نے، حقیقت تلاش کرنے پرانے مذہب جو ہندو وغیرہ کے مذہب ہیں ان کو دیکھے ہوئے حقیقت کی تلاش میں جنگلوں میں نکل لیتے ہیں. یہ کہاں حقیقت تلاش کرنے لگے. وہ ان مقامیت اکتسابی، اور یہ اکتسابی مقام ہے، سیر و سلوک کوشش سے حاصل کیا جاتا ہے. مشقت یاد ہے نا باب ابتعال، مشقت کے معنی دیتا ہے اکتساب کرنا، یعنی حاصل کرنا کوشش سے، زحمت سے، یہ زحمت سے حاصل کیا جاتا ہے یہ مقام سیر و سلوک کر. آپ دیکھتے ہیں جنگلات میں جا جا کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں، سب گھر بار کیا کیا چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ، کئی کئی ٹائم کھانا نہیں کھاتے اور کیا کیا کر کے پھر کیا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے محبت. اس کے بعد کیا ہے؟ محبت ایک حال ہے کہ مشاہدہ زیبائی حقیقت، کہ حقیقت کی خوبصورتی کو دیکھ کر برائے تعلیم جو طلب کر رہا ہے حقیقت کو، اس کے سامنے یہ بات پیش آتی ہے. وہ اور معرفت کامل کیا ہے؟ پھر اس کے بعد معرفت کا مرحلہ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ وصول پہ حقیقت تامہ، مکمل حقیقت تک پہنچنا. اس کے بعد انسان یہ لوگوں کے فلسفہ افلاطون میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے کوشش کرے گا انسان سیر و سلوک کی، کرتے کرتے وہ محبت کے مقام تک پہنچے گا، پھر معرفت تک. ہر موجودی طالب ان کمالت، ہر موجود جو بھی چیز موجود ہے وہ اس کمال کو چاہتی ہے. یعنی کیا؟ یعنی رہائیت اسارت عالم کثرت و مادے، عالم مادہ یعنی دنیا اور عالم کثرت کی جو ہم قید میں پڑے ہیں نا، میرا بیٹا، میری ماں، میرا بھائی، میرا مال، میری دولت، اس قید سے آپ کو رہا ہونا ہے. وہ بعض گج میں وطن وطن اصلی، وطن اصلی کیا ہے؟ ہمار اتصال پہ مبدأ کل مباشرہ، یعنی وہی ملنا کس سے؟ مبدأ کل سے، تمام چیز کا جو مبدأ ہے ابتدا وہاں تک. لہذا باید چشمہ دنیا، بس دنیا سے آنکھیں بند کر لیں، وہ گشود اور اس طرف کھولنی ہے، میں مبدأ کل کی طرف. وہ با بے خودی پورا در خود یا، بے خودی اس کو پہچاننا، جاننا، اس کو پانا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ لوگ کیا کرتے ہیں جنگلات میں ادھر ادھر سب کچھ چھوڑ کے. انہا نمونگی از آرا و افکار نوع فلاطونی بے شمار ہو. یہ چیزیں جو ابھی گنائی ہیں یہ سب
افلاطونی جو افکار آرا ہیں، رائے ہیں، نظریات ہیں، ان کے کچھ نمونے مانے جاتے ہیں. ایک آرا، یہ نظریات اور فکر عقائد با ترجمے کے ساتھ آثار فلاسفہ یونانی فلسفہ کے جو آثار ہیں ان کے ترجمے کے ساتھ یہ کیا ہوا، جب ترجمہ ہوا یہ درمیانی مسلمان روایات مسلمین کے درمیان یہ رائج ہو گئے. وہ جریانات زہد گرایان اسلامی، اور جو اسلامی جو زاہد گرائی ہے وہ اس کے تحت تاثیر واقع ہوئے. جو اسلام میں زہد پایا جاتا ہے وہ لوگ اس کے تحت تاثیر میں آ گئے، اس سے امپریس ہوئے، اور باورود عناصر فکری نو افلاطون کی فکر کے نئے عنصر کے داخل ہونے سے یہ جو جریان تھا زہد گرایان سادہ، جو نو سمپل زہد گرایان تھے وہ تصوف میں بدل گئے، نتیجتاً در متون و ادبیات تصوف کے جو متن ہیں، ادبیات ہیں، تو اس میں سب عقائد نوع افلاطون کے نئے عقائد جیسے بحث وحدت وجود ہے، اتحاد عقل و معقول کا متحد ہونا، فیضان عالم وجود از مبدأ اول، یہ سب کے سب گرفتاری روح انسان در بدن کے، انسان کی روح انسان کے بدن میں قید ہے. وہ آلودگی بھی آلائش ہے، مادی آلائش اور گندگیوں سے یہ اس میں جا کر یہ گندی ہو گئی ہے، لہذا اس کو چھوڑنا چاہیے، جسم کو روح سے قید سے آزاد ہونا چاہیے. میل روح میں بازگشت جو وطنی اصل خدا، یہ لوگ مانتے ہیں کہ روح اپنے وطن اصلی کو پلٹے، وہی جو تو بتایا اوپر، عشق، مشاہدہ و تفکر، ریاضت، تصفیہ نفس، وجد و مستی، روحانی مستی، علی دم 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 دیکھا ہی ہوگا کرتے رہتے. یہ سب افلاطونی تفکرات اور عقائد تھے کہ جو گسترد طور پر دیکھے جاتی ہیں، صوفیوں میں پائے جاتے ہیں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا اصل مبدا فلسفہ یونان ہے. لیکن بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں نہیں، ان کا جو مبدا ہے صوفیوں کا جو وجود میں آیا ہے وہ ایرانی تصوف سے آیا ہے. ان کی جڑ اور بنیادیں کہاں ملتی ہیں؟ ایران میں جا کے ملتی ہیں، پرانا ایران، اسلام سے پہلے. کسانی کے تصوف رد آ رہے ریشہ ایرانی میدانن. چلیے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علیہ وسلم.